فاروق کی سیرت کے حوالے سے اپنے طلباء کے لیے اور سامعین کے لیے، حاضرین کے لیے اور غائبین کے لیے جاری ہیں، تو ان میں سے ایک ویڈیو یہ بھی ہم جاری کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کیسے ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کی عمر بھی 63 برس تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 برس تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 برس تھی۔ اس وقت جو امیر المومنین ہوتا تھا حج وہی کراتا تھا۔ آخری حج حضرت عمر فاروق نے کیا، اور ذی الحج کے مہینے میں حج کرنے کے بعد سن 23 ہجری میں 23 ہجری میں آپ واپس آ رہی ہے، اور راستے میں کہتے ہیں یا رب العالمین اب یہ حکومت کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے نظام حکومت سنبھالنا اور پورا اترنا یہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے حج میں دوسرے مقامات پر، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور میری موت مدینہ میں ہو، مکہ میں نہ ہو، کوفہ میں نہ ہو، بصرہ میں نہ ہو، کہیں نہ ہو، میری موت مدینہ میں ہو، میری قبر بھی مدینہ میں بنے، یہ دعا کرتے تھے۔ اب شہادت کی دعا کرتے تھے، اور عمر فاروق کی حکومت کا حساب و کتاب یہ تھا کہ غالباً مجھے پورا فیگر تو معلوم نہیں ہے، 24 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق کی حکومت پھیل چکی تھی، اسلامی حکومت کی حدود دور دور تک چلی گئی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق تو امیر المومنین تھے، وہ جنگوں میں نہیں جاتے تھے، ہاں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، تو آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہتے ہیں، فاتح بیت المقدس۔ تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی یہ دعا کیسے قبول ہوگی، شہادت کی موت کیسے آئے گی، مدینے میں تو کوئی کافر منافق دشمن آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات تو تھی، سیکورٹی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کا روب اور دبدبا اتنا ہوتا تھا، نیچے سوئے ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر، لیکن ایک دفعہ غیر مسلم سفیر بھی آیا تو ان کا تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، اتنا روب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو روب دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق آخری سال حج کر کے واپس آئے مدینہ منورہ میں، اور اس سے پہلے آپ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو کوفے کا گورنر تھا، اس کے ایک غلام کو جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، یہ مجوسی تھا۔ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کو معبود مانتے ہیں، آگ پرست ہوتے ہیں۔ یہ ایرانی تھا، غالباً ایران کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا، فاتح مدائن ایران، یہ بھی صفت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ ابو لولو فیروز بھی وہاں سے تعلق رکھتا تھا، جیسے کہ بعض تاریخوں میں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا، حضرت میرے پاس جو میرا عبد ہے، غلام ہے، مجھے مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، آزاد ہے کام کرنے میں، مجھے اتنا جزیہ دیتا ہے، ٹیکس جس کو کہہ دیں وہ دیتا ہے، لیکن بہت بہترین کاروبار ہے، کاریگر ہے، اور وہ پانی پر چکی چلنے والی وہ بھی بنا لیتا ہے، غالباً ہوا پر کہا، اس پر وہ چکیاں بنا لیتا ہے، کارپینٹر بھی ہے اور لوہار بھی ہے، سارے کام کر لیتا ہے۔ اگر آپ اس کو مدینے میں بلا لیں تو مدینے کے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا، کام کرے گا سب کے۔ اب وہ آ گیا مدینے میں، لوگوں کے کام کرتا تھا، پیسے لیتا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق کے پاس وہ شخص آیا،
کہنے لگا یا امیر المومنین، میرا مالک ولید ابن مغیرہ مجھ سے جو پیسے لیتا ہے سالانہ یا ماہانہ وہ زیادہ لیتا ہے، آپ سفارش کریں، امیر المومنین ہے وہ پیسے کم کر دے۔ آپ نے پوچھا کتنے پیسے لیتا ہے، اس نے بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ پیسے زیادہ تو نہیں ہیں، آپ اتنے اچھے کاریگر ہیں، اتنا کما لیتے ہیں، تو یہ تو مناسب ہے، آج کل کے رواج کے مطابق جو غلام ہیں کاروبار میں وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ اتنے ہی پیسے دیتے ہیں، لہذا ظلم نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اس نے کہا نہیں میرے اوپر ظلم ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اسے کہا تو ہوا پر چلنے والی چکیاں بنا لیتا ہے؟ سنا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بنا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ ایک چکی مجھے بھی بنا دو یار، آٹا پیسنے کے لیے جو چکی ہوتی ہے مجھے بھی ایسی بنا دو۔ وہ اندر سے غصے میں بھرا ہوا تھا، اس نے کہا جی جی بالکل، آپ کو میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ اب حضرت عمر فاروق نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اس جملے سے قتل کی بدبو آتی ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ بس دھمکی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب اس نے پلان بنایا کہ عمر فاروق کو قتل کیا جائے۔ اس نے ایک خنجر ایک چھرا ہوتا ہے لیکن موٹا ہوتا ہے، وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ بنوایا، اور دو رخا، خود بھی لوہار تھا، دونوں طرف سے ادھر گھماؤ تو کاٹے، ادھر گھماؤ تو کاٹے، دونوں طرف سے کاٹنے والا خنجر بنایا۔ اور ذی الحج کی 27 حج سے حضرت عمر فاروق ذی الحج میں آئے تھے واپس، وہی سال تھا، آخری آپ کا حج تھا، تو وہ صبح کی نماز کے اندر اگلی صف کے اندر وہ خنجر چادر میں چھپا کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق نماز کی امامت خود فرمایا کرتے تھے۔ اب جب حضرت عمر فاروق مصلی پر کھڑے ہوئے تو اس نے اٹھ کر حضرت عمر فاروق کے پیٹ کے اندر خنجر دبا دیا، گھونپ دیا، اور دائیں بھی اور بائیں بھی اس کو اتنا کھینچا تو حضرت عمر فاروق کی بڑی آنت، خوراک والی جو بڑی آنت ہوتی ہے وہ کٹ گئی، انتڑیاں میں سے بڑی آنت بھی کٹ گئی، خون۔ اور حضرت عمر فاروق یہ ریاض الجنہ میں اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرما رہے تھے جس مصلی پر رسول اللہ امامت فرماتے تھے، اور وہ ریاض الجنہ تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے، اسے سب جگہ برابر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی جگہوں کے اندر حضرت عمر فاروق کی شہادت لکھی تھی تو وہیں حضرت عمر فاروق گر گئے۔ آپ نے دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ نماز پڑھا لو، میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ہوش و حواس میں تھے۔ صحابہ گھر لے گئے، اشاروں سے نماز صبح کی ادا کی اور پھر زندہ رہے۔ 27 کو حملہ ہوا تھا، ماہ ذی الحج تھا، سن ہجری تو 23 سن تھا۔ اب 2 دن تک زندہ رہے اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھا تو عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ میرا سر زمین پر رکھو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر کہنے لگے کہ عبداللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور عرض کرو عمر کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہنا امیر المومنین کہہ رہا ہے، لفظ امیر المومنین کینسل،
اگر امیر المومنین کہیں گے تو وہ کہے گی کہ امیر المومنین کی اطاعت تو فرض ہوتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہے گی ٹھیک ہے وہ امیر المومنین ہے تو جو فرماتے ہیں میں مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کہنا کہ آپ کا یہ غلام عمر بن خطاب عرض کر رہا ہے، جو کمرہ جس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، مجھے بھی وہاں جگہ مل جائے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جا کر عبداللہ نے درخواست کی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنی لیے رکھی تھی، جگہ تنگ ہے، کمرہ چھوٹا ہے، لیکن میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں عمر فاروق کو، وہ جگہ میں عمر فاروق کو دیتی ہوں، جا کر عبداللہ اپنے ابو کو بتا دو۔ جب عبداللہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، اس نے آ کر عرض کیا، بہت خوش ہو گئے حضرت عمر فاروق اور شکریہ ادا کیا ام المومنین کا، اور تھوڑی دیر کے بعد سکرات لگی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آپ نے اپنے بعد مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ایک طریقے سے اپنے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کر گئے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے 6 بندے جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، حضور نے کہہ دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی 6 بندوں کی، اور کہا کہ یہ 6 بندے ان کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی والے لوگ جس آدمی کو میرے بعد وقت کا خلیفہ مقرر کر دیں وہی خلیفہ ہوگا۔ 6 بندے تھے، اب وہ 6 بندے، ان میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، 6 بندے تھے۔ ان 6 میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی، ان دونوں کے لیے ان 6 لوگوں نے کہا کہ ہم تو کرسی کے متلاشی نہیں ہیں، ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ تو پھر ایک آدمی کو اختیار دی گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سروے کیا، مدینہ کے لوگوں سے پوچھا علی ہو یا عثمان ہو، علی ہو یا عثمان ہو، تو سب نے مشورہ دیا کہ اس وقت خلیفہ عثمان ہونا چاہیے۔ اب وہ عثمان بن گئے، منبر رسول پر تشریف لے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا لوگو اب آپ کا امیر یہ ہوگا جس کا نام عثمان بن عفان ہے۔ حضرت علی نے بھی اس کو تسلیم کیا، کیونکہ حضرت علی کو پہلے کہہ چکے تھے حضرت عبد الرحمن کہ جو فیصلہ میں کروں گا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے۔ عثمان کو کہا جو فیصلہ میں کروں گا تمہیں قبول ہے؟ وہ قبول ہے۔ تو سب نے تمہارے ذہن ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل یہ جو فیس بک ہے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اس سے کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو دشمنان صحابہ کرام ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور وہ مسلمانوں کو لڑانے کی نیت سے وہ ان پر حملے کرتے ہیں، وہ ان پر حملے کرتے ہیں۔ کچھ اہل بیت کے دشمن اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں۔ ہمارے لیے اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں ایمان کا حصہ ہیں۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانے گا وہ مسئلہ کے حق پر نہیں ہے۔ مسئلہ کے حق ان لوگوں کا ہے جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اپنے اپنے درجے میں، اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اپنے اپنے درجے میں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔